بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محبت کے لغوی معنی یہ لکھا ہے میل القلب الى الشیء لتصور کمال فیہ بحیث یرغب فیما یقربہ الیہ۔ کسی چیز کی طرف قلب اور دل کا مائل ہونا اس خیال اور تصور سے کہ اس کے اندر کمالات ہیں۔ ارباب عقل نے یہ بیان کیا ہے کہ محبت کے عموماً 4 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، اور نمبر 3 قرابت، اور نمبر 4 احسان۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام صفات اکمل طریقے سے موجود تھے۔ جمال، آپ کے کمال اور آپ کی قرابت مومنین کے ساتھ سب تفصیلات سے موجود ہیں، وقت پر ان کی تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا احسان کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ تو جو بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننے والا ہوگا۔ گویا آپ کی رسالت کی تصدیق تمام عالم، خواہ عالم انس ہو خواہ عالم جن ہو، تمام عالم کے لیے امن اور بقا کا باعث ہے۔ تو گویا تمام عالم کی بقا اور امن کا باعث ہوا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور ان کی رسالت کی تصدیق۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات، اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اگر شمار کیے جائیں تو شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلی امت پر کچھ احکام تھے جو سخت تھے، انہی سخت احکام میں یہ حکم تھا جب گندگی لگ جائے کپڑے میں تو کپڑے کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو اس کے توبہ کی قبولیت قتل ہو جانا تھا، اسے قتل کیا جانا تھا۔ اسی طرح جب آپ عبادت کریں گے تو بنی اسرائیل میں یہ حکم تھا جہاں جو جگہ عبادت کے لیے منتخب کر لی گئی ہے اسی جگہ آپ کو عبادت کرنی ہوگی۔ مال غنیمت حلال نہیں تھی اس امت بنی اسرائیل کے لیے، مگر
اس امت محمدیہ اعلی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے احکام میں تخفیف ہوئی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور وہ اس طرح کہ اگر گندگی لگ جائے تو پانی سے دھو لے تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساری زمین کو مسجد اور عبادت گاہ بنا دی گئی، پاک جگہ پر جہاں کہیں بھی بندہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ فرضیت ادا ہو جائے گی۔ مال غنیمت حلال کر دی گئی۔ اسی طرح گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے بندہ توبہ کرے اور یہ ارادہ کرے، عزم مصمم اور پختہ ارادہ کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ تو یہ سب احسانات ہوئے امت کے اوپر۔ جب اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں تو ہر امت کے لیے یہ لازم ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ جو تعلیمات اور احکامات پیش کیے ہیں ان کی اتباع اور اطاعت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جو مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتے ہو، یا میری محبت زیادہ نہ ہو ان کے دل کے اندر اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں۔ غرض یہ کہ تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہو دل میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی اتباع کریں۔ آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کس قدر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا۔ مختصر انداز میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو لوگوں نے پوچھا، خبیب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جائیں اور تم اپنے گھر میں رہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا آپ سنیں، فرمایا خدا کی قسم میری جان کے فدیے میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے، جائے کہ وہ ہماری جگہ پر قتل کیے جائیں۔ اسی طرح زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں خواجہ ابو سفیان وغیرہ نے پوچھا کہ قسم کھا کر کے کہو کہ یہ تم پسند کرتے ہو کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تمہاری جگہ ہو اور تم گھر میں بیٹھے رہو؟ تو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم خدا کی مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جہاں بھی ہو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں ان کو کانٹا چبھ جائے۔ غرض یہ ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں امت کے اوپر کہ ان احسانات کے بدلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع اور اطاعت ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی
مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا کہ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جس نے میری اتباع سے انکار کیا ان کے لیے خسران اور نقصان ہے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو گویا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ مفتاح جنت ہے، جنت کی کنجی ہے، اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت کا بھی سبب ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور تعظیم و توقیر کریں. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی تعظیم کریں، زبان سے بھی تعظیم کریں، اور اعضاء و جوارح ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی تعظیم کریں. دل سے تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں. اور زبان سے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمہ عظیمہ وغیرہ کا امت کے سامنے ذکر کریں اور بتائیں. اور اعضاء و جوارح سے تعظیم اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو لائے ہوئے ہیں تعلیمات کو، ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں، دل و جان سے اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر شریعت حقہ اور لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر کوئی فسادی اور حاسدین شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی دفاع کے لیے اپنی پوری جد و جہد کریں. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیات قرآنی جو اتری ہے ان میں یہ بھی ہے تعزروہ و توقروہ. مفسرین کرام نے لکھا تعزروہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پیش کیا ہے امت کے سامنے ان کی اشاعت اور ان کی مدد، اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے ان کی دفاع. ایک روایت ہے جس میں یہ بات ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات مبارکہ کی نسبت سوال کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے، اور میں اشتیاق رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تو میں اس کو اپنے ذہن میں جما لوں. یعنی اس سے دو امر ثابت ہوئے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق آپ کے شمائل اور عادات شریفہ کے ذکر سننے کا، اور حضرت ہند کا ذوق بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور عادات شریفہ کے ذکر کرنے کا. نیز شمائل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی سیر مجالست کی نسبت سوال کرنا بھی مروی ہے. غرض یہ کہ یہ جو ابھی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر 10 روزہ پروگرام، یہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو امت کے سامنے عام کریں. اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.